السلام علیکم ناظرین، تو حاضر ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اس ویڈیو میں ناظرین ہم پاکستان کے نیوکلیئر وار ہیڈز اور بمقابلہ جو ہے انڈیا کے جو نیوکلیئر وار ہیڈز ہیں ان کا ایک کمپیریزن جو ہے ہم آپ کو دکھائیں گے، اور اس کو جو ہے وہ بتا رہے ہیں ہمارے جو ایٹمی سائنسدان ڈاکٹر سمر مبارک صاحب۔ تو آئیے ویڈیو میں بڑے مزیدار ہونے والی ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا، کہیں جائیے گا مت۔ چلیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ یہ فرمائیے سر، یہ پاکستان کا میزائل سسٹم جو ہے وہ اور انڈیا کا میزائل سسٹم کیسے کمپیئر کریں گے ان دونوں کو؟ پاکستان کے نیوکلیئر بم کو انڈیا کے نیوکلیئر بم سے کیسے کمپیئر کریں گے دونوں چیزیں؟ ہاں، دو چیزیں ہیں نا، دیکھیں نیوکلیئر بام تو نیوکلیئر بام ہوتا ہے، وہ تو اس کا آپ کو دیکھنا ہوتا ہے کہ آپ نے اس سے کیا کام لینا ہے۔ اگر آپ نے ایک بیٹل فیلڈ سینیریو ہے، وار ہو رہی ہے، ادھر آپ کا بارڈر ہے، ان کی ادھر 20-25 آرمر ڈویژنز کھڑی ہیں، آپ کی ادھر 5-7 کھڑی ہیں، جتنے بھی ہیں آپ، اور اب وہ آپ پہ تھریٹ کر رہے ہیں، آپ کے بارڈر پہ اوپر سر پہ چڑھ گئے ہیں، تو اس وقت پاکستان کے نے ڈیولپ کیے ہوئے ٹیکٹیکل ویپنس۔ ٹیکٹیکل ویپنس شارٹ رینج مسائل اس کے لیے بنائی ہے، اسپیشلی صرف 60-70 کلومیٹر رینج کی مسائل ہے، انتہائی انچز کے اندر ایکوریسی وہ ٹارگیٹ پہ لگتی ہے۔ اس کے بیچ میں ایک منیچر نیوکلیئر وار ہیڈ ہے، جو کہ اتنا چھوٹا نیوکلیئر وار ہیڈ، دنیا کی جو ویسٹرن پاورز ہیں، ویسٹرن ورلڈ ایڈوانس کنٹریز ہیں، وہ بھی دنگ رہ گئی کہ اتنا چھوٹا وار ہیڈ پاکستان نے کیسے بنا لیا۔ یہ میں آپ کو کہوں نا، یہ رسٹ واچ ایک کاغذ اتنی پتلی بناؤ، تو وہ ٹیکنالوجیز آپ سمجھ لیں، وہ ہم نے بنایا۔ اب وہ نیوکلیئر وار ہیڈ کے ساتھ اب ملٹی بیرل لانچر میں، جیسے آپ دیکھ رہے تھے وہ جا رہی ہے فتح 1 فتح 2 فائر ہو رہی تھی، ملٹی بیرل لانچر 3-4 ہوتی ہیں، تو آپ ٹھاک ٹھاک کر کے 5 سیکنڈ کے بعد فائر، اس طرح آپ وہ فائر کر سکتے ہیں چھوٹی مسائل جو ہماری ہے۔ تو اس کا نام ہے نصر۔ تو بیٹل فیلڈ سینیریو کے لیے ہم نے وہ بنائی ہے۔ نصر جو ہے نا وہ شارٹ رینج ہے، شارٹ رینج ہے، اور وہ ایسے ہے جیسے آپ بلیک آمنے سامنے کھڑے ہو کے لڑ رہے ہیں، ٹھیک ہے، 30-40-50 کلومیٹر میں آرمی سے کا سپریشن، اور وہ جب وہ آپ اللہ کرے کبھی یوز کریں گے تو وہ تو آرمر ڈویژنز کو ہوا میں ایسے اڑائے گی جیسے پتے ہوا میں اڑتے ہیں۔ وہ تو ظاہر ہے نیوکلیئر چھوٹی بارورڈ اس میں بہت پاورفل ہے، تو وہ تو ایک ہو گیا سب سے چھوٹا۔ اچھا، وہ ٹیکٹیکل ویپن جو ہے نا اس کو ٹیکٹیکل کہتے ہیں۔ ٹیکٹیکل اس کے بارے میں مختلف قسم کے، مثلا شیخ رشید صاحب نے کہا جی آدھا پاؤ کا بھی بنایا ہوا، ہم نے پاؤ کو بھی بنایا ہوا سارا، اور انڈیا کے اندر بھی وہ ڈسکس ہوتا ہے کہ بہت زیادہ، اور ہنستے ہیں کتنا چھوٹا کیسے۔ چلیں آپ، میرا خیال ہے وہ جیسے میں نے کہا نا، کچھ باتیں ہوتی ہیں اگنور کرنے والی، تو اس کو اب آپ بات اسے کر رہے ہیں جیسے بنایا، تو اس کو میرا خیال ہے در کریں، آپ کا ٹائم ضائع ہوگا۔ لیکن یہ چھوٹی رینج کا، مثلا 50 کلومیٹر کو کور کرے گا ریڈیس کو، رینج تو نہیں، وہ ویپن آپ لانگ رینج مسائل کے آگے لگا دو، وہاں جا کے وہی کرے گا جو یہاں پہ کرے گا۔ یہ تو اس لیے ہے کہ آپ بیٹل فیلڈ سینیریو بتا رہا ہوں نا، کہ آپ کو سر پر چڑھ گئے آپ تو آرمی، تو پھر آپ یہ انگیج کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے بعد پھر اس کے تھوڑا سا اور بڑا ویپن بنایا جو آپ کی سیکنڈ اسٹرائک کیپیبلٹی ہے، آپ کی سب مرین سے لانچ ہوتا ہے۔ سب مرین پورے انڈیا کے سب کانٹیننٹ کے پورے کوسٹ کے گرد سمندر میں، انڈین اوشن میں پھر رہی ہوتی ہیں، جب آپ کا دل کرے وہاں سے فائر کریں اور ان لینڈ کسی ٹارگیٹ کو اڑا دیں۔ اس میں بھی اتنا بڑا بم تو نہیں سب میری میں لگ سکتا ہے، وہ اس کے لیے بھی چھوٹے چھوٹے بمز ہوتے ہیں، تو اس کے ٹارپیڈو میں لگ جائیں، تو یہ ہو گیا سائز۔ اس کے بعد پھر اس کے لیے میزائل ہم نے کون سا بنایا ہوا اس کے ساتھ؟ اس کے لیے ٹارپیڈو ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ٹارپیڈو، اور اس میں اور جو وہ تو ہے سب مرین ٹو شپ ٹارپیڈو، لیکن اگر آپ نے سب مرین سے ان لینڈ فائر کرنا ہے تو اس کے لیے آپ کروز مسائل ہے، ٹھیک ہے، وہ بھی ہم نے اپنے بنائے، ہماری اپنی ہے، وہ نکلتی ہے، وہ 500 600 800 کلومیٹر جا کے ان لینڈ جا کے جہاں مرضی ٹارگیٹ کو پناہ کر دیں، تو وہ دوسرا سائز ہے۔ پھر اس کے بعد آپ کا یہ جو فتح 1 ہے یا فتح 2 ہے، ان کا ذرا ڈائی میٹر ہے، ½ میٹر کے قریب ان کا، اس میں ذرا بڑا وارنٹ آ سکتا، ظاہر اس کی ییلڈ زیادہ ہو گئی۔ اگر نیوکلیئر کی بات صرف کر رہا ہوں، اس میں کنوینشنل بھی رکھ سکتا ہے، نیوکلیئر بھی رکھ سکتا ہے، ہر جگہ ہر مسائل میں دونوں ٹائپ پہ رکھ سکتے ہیں۔ تو اب یہ اس کو بھی ہم نے اس کی ایکوریسی اتنی زیادہ رکھی ہے کہ آپ نے گن کے میرا خیال 25-30 فتح 1 مارے ہیں، 25-30 ان کے ایئر بیسز اڑ گئے نا، اور وہ اس میں آرٹلری ہیڈ کوارٹر، ان کا ڈویژنل ہیڈ کوارٹر آکوپائڈ کشمیر کے، ان کے ٹریننگ اسکول، وہ ساری جو بھی چوکیاں تھیں جتنے ہماری اتنی جگہ پہ جا کے اس نے تباہی کر دی۔ اس کے اوپر بی ایف کے ایئر فورس کے بامبرز نے جا کے باقی کی جو کوئی بلڈنگ بچی کوئی جگہ اس کو صفایا کر دیا۔ تو یہ ایک کوآرڈینیٹڈ اٹیک تھا جس میں میسائلز اور ایئر فورس دونوں یوز ہوئے، اور انہوں نے ٹوٹل ڈسٹرکشن جو تھی انشور کر دی۔
اور پھر آپ کے شاہین پھر سیریز میں آ جائیں. پھر ان کی بڑی جان نکلتی, شاہین تو مار دیا کر دیا. جس دن شاہین چلے گی نا پھر یہ اپنے گھر سو نہیں سکے گا, یہ جو آپ کو چیلنج کرتے ہیں روز. تو شاہین کی شاہین 1 ہے, اس کی رینج ہے 600-700. پھر شاہین 1A ہے, وہ اس کی رینج ہے 900. پھر شاہین 2 ہے, اس کی رینج ہے 2200. پھر شاہین 3 ہے, اس کی رینج 3000 تک, تقریباً 2500-3000 تک. تو ہم نے اپنے ڈیفینس ریکوائرمنٹ کو سامنے رکھ کے میسائلز اور وار ہیڈس کے سائزز ڈٹرمن کیے. شاہین 3 کا وار ہیڈ بہت بڑا ہے, اس کی بہت جیلڈ ہے اس کی. تو وہ لیکن وہ اس لیے ہے کہ انڈیا کا جو فاردسٹ ڈیفینس اسٹیبلشمنٹ ہے وہ انڈیمان آئلینڈس میں ہے, بے آف بنگال میں, جس میں کالا پانی کہا کرتے ہیں انگریزوں کے زمانے میں. تو وہاں پہ انہوں نے میسائل مینوفیکچرنگ فیسلٹیز لگائی ہوئی ہیں, اور لانگ رینج میسائلز کی جو چائنا میں انہوں نے کبھی سوچا تھا ماریں گے, ان کی لانچ فیسلٹیز لگائی ہوئی ہیں. تو ان کو اب یہ نہیں تھا احساس کہ وہاں پہ پاکستان کی میسائل شاہین جا سکے گی. جب ہم نے وہ کیا, انہوں نے وہاں بنائی تو ہم نے شاہین 3 بنا دی. وہ 4 اسٹیج میسائل ہے. تو وہ جا کے 0.00013% آف دا رینج کی ایکوریسی سے, یعنی کہ 3000 کلومیٹر جا کے نا, تو مجھے ودن 3 میٹر ایکوریسی جا کے ٹارگیٹ پہ لگتی ہے 10 فٹ کے اندر سے. ایکوریسی کیسے میجر کرتے ہیں کہ ایک دائرہ بنائیں 10 فٹ کے ڈائمیٹر کا, اور اس میں 10 میسائل ماریں. تو اگر اس میں 8 اس کے بیچ میں لگیں گے نا, تو یہ اس کی ایکوریسی ہوتی ہے. تو شاہین 3 کی ایکوریسی ہے. تو ہماری میسائلس کی ایکوریسی اور ریلائبلٹی, اور ہمیشہ اناؤنس کر کے ہم فائر کرتے ہیں. شاہین 3 ہمیشہ انڈین اوشن میں ٹیسٹ کرتے ہیں, شپنگ لانچ کو اسٹاپ کر کے, ہم ایئر ٹریفک رکا کے, پوری ورلڈ کو بتا کے, نوٹیں ایشو کر کے, پھر تو ایوری بڈی از واچنگ دیم ود دیئر سیٹلائٹس. ہم کبھی چھپا کے نہیں کام کرتے. اور وہاں پہ فلوٹنگ ایک بوائے ہوتا ہے, اس میں جھنڈا ہوتا ہے, میرے لگا اس کے اوپر جا کے لگتے ہیں. تو دس از دا ایکوریسی آف آور سسٹمس. اور جو ہمارے دوست ہیں ادھر کے, جو انہوں نے آپ کو آج کل موڈ خراب کیا ہوا ہے, ان کا حالت یہ ہے کہ میسائل مارتے ہیں, اور پھر جب وہ کہیں پہنچتے ہیں تو کہتے ہیں ہم سسٹمس ٹیسٹ کر رہے تھے. تو میں اس کے بعد سسٹم ٹیسٹ کرنے بھی انہوں نے بند کر دیے ہوئے. تو آپ نے دیکھ لیا کہ وہ رشیا سے خریدی ہوئی براموس مارے ہیں, تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ کہاں کہاں لگی ہے, کتنی لگی ہے. انڈیا کے اندر گر گئی اور ایک افغانستان چلا گیا. اور پھر جب وہ لگی ہے وہاں پہ, جہاں سے مارے تھے, وہاں پہ ہم نے جب اٹیک کیا تو ان کی چھٹی ہو گئی. جو ان 2 جگہ اسٹور کی بھی تھی, بیاس میں اور ایک وہ کشمیر میں ان کا ڈمپ تھا, وہ دونوں ہم نے اڑا دیا. ان کی جو جتنی بھی ڈیفینس اسٹیبلشمنٹس ہیں وہ ہمارے ٹارگیٹ پہ ہیں. ٹھیک, بس وہ لاک ہوئی ہے. ٹھیک ہے. اور اگر خدا نہ خواستہ کبھی نیوکلیر وار ہو جاتی ہے تو انڈیا کہتا ہے کہ ہم فرسٹ اسٹرائک نہیں کریں گے. پاکستان یہ کہتا ہے کہ اگر ہمیں اپنی سلامتی کا خطرہ ہوا تو ہم تو باز نہیں آئیں گے. ہماری تو ریڈ لائنز ہیں نا, ہماری ریڈ لائنز ہیں, جس میں ایک پانی ہے کہ اگر پانی روک دیا, دس از 1 ریڈ لائن. اگر آپ نے اندر آ کے انویٹ کر کے ہماری ٹیریٹری کیپچر کر لی, دس از اندر ریڈ لائن. اگر آپ نے ہماری کوئی بندرگاہیں بلاکیٹ کر دی, ایسا کچھ کر دیا, تو ہمارے سروائیول کا سوال پیدا ہو جائے گا نا. جب سروائیول آپ کا تھریٹ ہو جائے گا, پھر کیا کرنا ہے؟ پھر ہم نے نیچے لے کے تو نہیں رہنا نا, جن کے اوپر ہم نے 800 سال حکومت کی ہے. تو عزت سے رہنا ہے نا سب کانٹیننٹ, عزت سے ایسے ہی رہ سکتے ہیں. پھر جو ہونا ہوگا دیکھی جائے گی. اللہ ہمارے ڈاکٹر صاحب, آپشن وہی ہے, سوال بھی وہی ہے, پورا پاکستان یہ سوال پوچھنا چاہتا ہے, اور پورے انٹرنیشنل آبزرورز کا بھی یہی سوال ہے کہ اگر انڈیا ہمارا پانی بند کر دیتا ہے, کیونکہ سرحد اس نے بند کیا ہوا اور سندھ طاس معاہدہ جو ہے اس کو دوبارہ انٹیکٹ نہیں کرتا, تو ہمارے پاس پھر آپشن یہی بچے گا کہ ہم ان کے ڈیمز اڑا دیں. تو کیا یہ آپشن ہے ہمارے پاس؟ ڈیم تو جب 3 بٹن دبانے 3 ڈیم اڑ جائیں گے, ہمارے لیے تو مسئلہ نہیں ہے ڈیم اڑانا. ان کو بھی پتا ہے, ہمیں پتا ہے. اور جس ایکوریسی سے ڈیم اڑیں گے وہ آپ بھی حیران, دنیا بھی دیکھے گی تو حیران ہے. ڈیم تو اڑا سکتے ہیں, لیکن آپ کو پتا ہے, آپ سائبر اٹیک کر کے آپ گیٹ بھی کھول سکتے ہیں ڈیمس کے. اچھا, وہ بھی سارے الیکٹرانک ہیں نا, الیکٹرکلی کنٹرولڈ ہیں. آپ ان کے جیسے ابھی ہوا تھا, آپ ان کو جس طرح آپ نے ان کی پوری 70% پاور بند کر دی ہے, آپ ان کے ڈیم کے گیٹس کھول دیں یہاں سے بیٹھے. تو ہمارے پاس آپشن ہے یہ, اور ہماری کیپیسٹی بھی ہے. یہ کیپیسٹی بھی ہے, کیوں نہیں ہے کیپیسٹی؟ جب چاہیں گے گیٹ کھول دیں گے. ابھی تو انہیں کھولے رکھے ہوئے تھے نا, اگر بند کرتا پھر دیکھتے ہیں. اچھا, پہلے بند کیے تھے نا, پھر 3-4 دن کے بعد کھول دیے تھے انہوں نے. تو یہ بات ہے. تو ہم گیٹ بھی کھول سکتے ہیں, اور ہمارے جو پانی ان کے اور کہیں سے آ رہا ہے مشرقی طرف, وہ بھی پانی وہ ہمارے دوست بھی بند کر سکتے ہیں, چائنا بند کر سکتے ہیں. تو کچھ ایسے کا ایسا ہو سکتا ہے نا. تو وہ تو بات ہے. تو الٹیمیٹلی چائنا کو ہمارے ساتھ بیٹھنا پڑے گا. لیکن کنونشنل ویپن سے آپ ڈیم توڑ سکتے ہیں, اور ہمیں نیوکلیر وار کی ضرورت بھی نہیں ہے. اگر وہ شاہین 3 شاہین 2 ماریں گے تو بھڑکا دیں گے ڈیم. جیسے ان کو پتہ ہے جیسے آگے لگی ہیں, اور لگمانی ہے صرف ٹھوک رہی ہے تو ٹھوک دیں گے. تو الٹیمیٹلی انڈیا کے پاس ایک ہی آپشن ہے کہ بیٹھے اور معاملہ سیٹل کریں ہمارے ساتھ. یہ تو دیکھیں, یہ ایک وہ بیلنس آف پاور ہے جو کہ
آپ کی میسائل ٹیکنالوجی نے اور نیوکلیر ٹیکنالوجی نے اور آپ کی ایئر فورس نے اور آپ کی آرمی نے جس طرح اسٹیبلش کر دی ہے ڈیمونسٹریٹ کر کے، یہ تو وہ بیلنس آف پاور ہے. یہ بیلنس آف پاور انڈیا کی بیلنس آف پاور کے لیول سے بہت زیادہ سپیریئر ہے، ٹیکنالوجی وائز سپیریئر ہے. لیکن یہ ہے کہ یہ جو لوگ جھوٹ پر بلڈ کرتے ہیں پوری اپنی ڈیفینس کا پوری فیس، وہ وقت پہ کچھ ٹائم پہ دے ول فیل. ٹھیک. سر، انڈیا کا نیوکلیر بم اور پاکستان کا نیوکلیر بم فرق کیا ہے؟ دیکھیں، لیٹ می ٹیل یو، آپ نے بم سے کرنا کیا ہوتا ہے. فرض کریے ایک بہت بڑی فیکٹری ہے 500 ایکڑ میں جہاں پہ میسائلیں بناتے ہیں، وہ آپ کا ٹارگیٹ ہو سکتا ہے. آپ کا کوئی فیول ڈیپو ٹارگیٹ ہو سکتا ہے، پیٹرول اسٹور کیا ہوا ہے. آپ کا کوئی ایمونیشن فیکٹری، جس پہ آپ نے دلی کے جا کے بیچ میں شہر میں لوگوں کو تو نہیں مارنا نا. یہ حرکت تو کمینے میں لوگ کرتے ہیں، ان سے تو پیسہ ہمیں بچ نہیں ہے. لیکن یہ اب آپ کے جو بھی ٹارگیٹس میں جس میں بتا رہا ہوں، ان کے لیے ایک 5 کلو ٹن کا یا 10 کلو ٹن کا نیوکلیر ویپن بہت ہے. ٹھیک ہے. ون از انف. ٹھیک. ہیروشیما میں جو ہوا تھا نا، وہ 10-12 کلو ٹن کا وہ ویپن تھا. اس سے بھی چھوٹا، آدھا اس سے بھی ہو تو ایک فیکٹری کو اڑانا ہے نا، کون سی چونی کو اڑانا ہے اس کے لیے. لیکن ماشاء اللہ ہمیں بہت دفعہ کہا گیا کہ آپ ہائیڈروجن بام بنا لیں. ہائیڈروجن بام 50 میگا ٹن کو ہوگا یا 20 میگا ٹن. بھائی ایک بام کیا ہوگا؟ ایک ٹارگیٹ پہ مارنا ہے نا. اگر وہ ٹارگیٹ کیا ہوگا یہ جو میں بتا رہا ہوں، تو اس کے اوپر اتنا بڑا بم مارنے کی کیا مقصد ہے؟ اتنا چوٹی کے اوپر ہاتھ پیر رکھ کے مار رہے ہیں، بے وقوفی ہے نا. اس کے لیے جتنی چاہیے اتنے سائز کا بم ہمارے پاس سارے ہیں، اس سے بڑے بھی سب ہیں. لیکن جب سب سے بڑی بات ہے کہ آپ کے پاس ملٹی انڈیپینڈنٹلی ویہیکل MIRV جو ہے نا، وہ مسائلز ہیں کہ ایک مسائل میں سیورل انڈیپینڈنٹلی ٹارگیٹنگ مسائلز موجود ہیں، اور اس کی رینج جو ہے وہ اتنی ہے کہ انڈین سب کانٹیننٹ سے زیادہ وہ. ٹھیک ہے. اف دس مسائل از فلائنگ آن اے سرٹن ٹریک، اور وہ ٹریک رستے میں کین گو رائٹ اینڈ لیفٹ، تو وہ اپنے مسائلز ریلیز کرتا جاتا ہے آن ڈفرنٹ ٹارگیٹس. تو ایک فلائٹ میں اٹ کین ڈسٹروائے ملٹیپل ٹارگیٹس ود نیوکلیر وار ہیڈز اف یو وانٹ. ٹھیک ہے. مختلف ڈائریکشن میں چلیں گے، وہ اپنے وہ انڈیپینڈنٹ اس مسائل سے نکلیں گے، اس کے پیٹ میں سے نکلیں گے، اور وہ جا کے ایک اس چھوڑی کو ہٹ کرے گا، ایک وہاں کو اس کو کرے گا، ایک ادھر کو. تو دس از کالڈ MIRVs. تو پاکستان کے پاس MIRV بھی ٹیسٹ ہوئے ہیں اور سکسیزفل ہم نے خود بنایا ہے. ہم نے خود بنایا. آپ جینز ڈیفینس ویکلی اٹھا لیں، واشنگٹن پوسٹ کا جو ڈیفینس سائٹ ہے وہ اٹھا لیں سپلیمنٹ. اس میں جینز ڈیفینس ویکلی میں پاکستان کا اور انڈیا کا پورا کمپیریزن دیا ہوا ہے کہ نیوکلیر مٹیریل کس کے پاس زیادہ ہے، ویپنس کس کے پاس زیادہ ہیں، میسائلز کس کے پاس زیادہ ہیں، ان کے پرفارمنسز کیا ہیں، ان کی رینجز ایکوریسیز کیا ہیں، ان کی ریلائبلٹیز کیا ہیں، تو یہ ان کے فیلئر ریشیوز کیا ہیں. وہ آپ دیکھیں تو وہ ایسے ہے پاکستان جہاں تو انڈیا جہاں پہ. جس طرح ایئر فورس میں ان کا کمپیریزن ہوگا نا، اس سے بھی زیادہ وائڈ گیپ ہے میسائل اور نیوکلیر ٹیکنالوجی ان کا اور ہمارا. تو سر ڈرونز میں کہاں پہ ہم اسٹینڈ کرتے ہیں؟ ڈرونز میں ہمارے پاس سارے ڈرونز ہیں. جب یہ ہوا تھا تو دہلی کے اوپر فلائی کر رہا تھا ہمارا ڈرون، پورا پہنچا تھا دہلی پورا. اور کلکتہ جا سکتے ہیں کوئی نہیں، پھر آج سے نہیں، وہ تو 10 سال پہلے سے ہماری یہ کیپیبلٹی ہے. وہاں جا کے واچنگ دیم کہ یہ کر رہے ہیں، کون سا جہاز کہاں سے اڑ رہا ہے، کون سا ڈرون کہاں سے فائر ہو رہا ہے، کون سے آرمی کی ڈویژن کدھر جب موو کر رہی ہے، کیا وہ کیمرے لگے ہیں، ڈے اینڈ نائٹ ویژن کیمرے، اور وہ ہر چیز ٹرانسمٹ کر رہے ہیں آپ کو. اور وہ اٹ کین اسٹے ان دی ایئر ویری ہائی آلٹیٹیوڈ. وہ نظر نہیں آتا، ریڈار میں بھی نظر نہیں آتا. جو ہمارے پاس ہماری ڈرونز ہیں ہم نے بنائے ہوئے ہیں. ہم نے بنائے ہوئے ہیں. وہ کہتے ہیں ٹرکی سے لیے ہم نے. وہ ٹرکی سے جس دن جہاز آیا جنگ میں، اس دن جہاز آیا نا. 20 سال نے بنایا ہے، وہ پوری ورائٹی بنائی ہوئی ہے. ٹرکی کی بڑی مہربانی، ان کی بڑی سپورٹ ہے. انہوں نے جو بیسٹ پاسبل چیز تھی انہیں بھی اپنی بھیج دی. ٹرکی کی آج دشمن بھی ہو. جی ہاں ناظرین، آپ نے ڈاکٹر سمر مبارک صاحب کی باتیں سنی، جو پاکستان اور انڈیا کے جو نیوکلیر وار ہیڈز ہیں، میزائل ٹیکنالوجی ہے، ان کا ایک کمپیریزن انہوں نے دیا. اور الحمدللہ پاکستان کا جو دفاع ہے وہ ناقابل تسخیر ہے، اور وہ ٹیکنالوجی نیوکلیر کی جو بنیادی ہے، جو ایک چھوٹے سے ٹارگٹ کو بھی وہ ہٹ چھوٹے لیول پہ وہ کر سکتی ہے. اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے، اور ہمیں اپنی آراء سے ضرور آگاہ کیجیے گا. ویڈیو کو لازمی لائک کیجیے گا، چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.